آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ ہے غلط الزامات، تانے، تہمتیں، وہ بھی تب جب انسان نے وہ کام کیا نہ ہو۔ آج تھوڑا سا ڈسکشن اس بارے میں، کیونکہ میں بھی اس دور سے گزر چکی ہوں تو ریلیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، دیکھیے ہر کوئی آپ کے حساب سے بات نہیں کرے گا، ہر کوئی جیسا میں چاہتی ہوں ویسی بات نہیں کرے گا، ہر کوئی میری تعریف نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو ناپسند کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو دن بھر کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے گوسپ کرنے کے لیے، یعنی باتیں کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، چاہے وہ آپ کو جانتے ہوں چاہے وہ نہ جانتے ہوں، چاہے آپ ان کے سامنے ہوں یا نہ ہوں، چاہے انہوں نے آپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ان کا کام ہے صرف باتیں کرنا۔ That's it، اتنا ہی کام ہے ان کا، ان کو اسی چیز سے سکون ملتا ہے، اسی چیز سے تسلی ملتی ہے۔ تو اگر آپ کے بارے میں کسی نے الٹا سیدھا بولا ہے، غلط الزام دیے ہیں، کبھی جھگڑا کیا ہو یا تانا آپ کو کسا ہو بہت کہ آپ تو بہت ہی گندے انسان ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو اگر تو ایسا کچھ ہوا ہے اور ایسا کوئی غلطی آپ کر چکے ہیں جس کا الزام آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ تو الگ سیناریو ہے۔ بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ معافی مانگ لیں۔ جب تک زندہ ہے یہی موقع ہے ہمارے پاس، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، سانسوں کا پتہ نہیں کب رک جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے پھر بھی لوگ آپ کو الزام دے رہے ہیں، فار ایگزامپل کوئی لڑکی ہے، کنہیں کارنوں سے اسے نکلنا پڑتا ہے گھر سے باہر کام وغیرہ کرنے کے لیے، اور یوں ہی کوئی ہے دو چار اور عورتیں، خاص کر عورتیں ہی غیبت زیادہ کرتی ہیں، اور نہ وہ جانتی ہیں کہ ان کی لائف میں سچویشن کیسی ہے، کچھ بھی نہیں پتا، اور یوں ہی الزام دے دیا جائے انہیں کہ یہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کی ہیں لڑکی، یہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں، کن کے ساتھ ان کا چکر ہے یا افیئر ہے، جو کہ بہت کامن ہے آج کل۔ تانے کسنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کی سچویشن نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے تانے کی وجہ سے سامنے والے کے دل کو کتنی تکلیف پہنچنے والی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ایک تانے کی وجہ سے سامنے والا انسان سجدے میں کیسے روتا ہوگا اپنے رب کے سامنے، وہ رب جو سارے کائنات کا بادشاہ ہے، وہ رب جو صرف حق جانتا ہے، وہ رب جو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ رب جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ نے جب یہ آیت اور اس کا مطلب سنا ہے ہندی میں ہی، اردو میں ہی، تو بہت سکون آیا ہوگا کہ اگر آپ پر کوئی الزام لگا رہا ہے اسے گواہ پیش کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باتیں کر لی اور سکون لے لیا، مزے لے لیے، بڑے چٹکارے مار لیے۔ جو ہماری مائیں بہنیں جن کو یہ عادت ہے صرف باتیں 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 کرنے کی دوسروں کے بارے میں، ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کی سزا رکھی ہے قرآن میں آپ کے لیے، پھر کیا تحفہ رکھا ہے پھر آپ کے لیے۔ آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بات کر دیں اور آپ کی پکڑ بھی نہ ہو، آپ کسی کو تکلیف دیں اور آپ کا حساب بھی نہ لیا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زبان دی ہے کس لیے دی ہے؟ اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ دوسروں کی باتیں کر کے یا دوسروں کو تانے کس کر ان کی زندگی کو خراب کریں، انہیں تکلیف دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ ذکر کریں اللہ کا، آپ درود بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، آپ اللہ کا شکر کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھے بول بولیں، جب بھی بولیں میٹھے بول بولیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ لیکن نہیں، اتنی فرصت نہیں ہے کہ اچھے کام کیے جائیں، فرصت اتنی ہی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں چگلی کریں۔ آپ کی چگلی کی وجہ سے سامنے والا جس کو تکلیف ہوتی ہے آپ کی وجہ سے، وہ اللہ کے کتنے قریب چلا جاتا ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ جس پر آپ نے الزام لگایا ہے ثابت وہ کر نہیں سکتا یا سکتی کہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا، جو الزام آپ دے رہے ہیں وہ کام اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ثابت آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ گواہ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں۔
آپ نے تو یوں ہی بس ہوا میں الزام لگا دیا تاکہ سامنے والے کو تکلیف ہو، تاکہ آپ تکلیف دے سکے دوسرے کو، لیکن آپ کے پاس گواہ ہے۔ جب بچپن میں ہمیں چھڑی ڈنڈا پڑتا تھا اسکول، ٹیچر سے، ماسٹر سے، اسکول میں کتنی تکلیف ہوتی تھی، اور ایک کوڑے کا اندازہ لگا لیں کہ کوڑا کتنی زور سے پڑتا ہوگا، اور پھر آپ قرآن کا جو ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے اس کا مطلب جو آپ کو سنایا ہے، آپ اس میں سن لیں کیا لکھا ہے، 80 کوڑے۔ اگر 80 کوڑے ہر کسی کو پڑھنے لگ جائیں نا، مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے غیبت نام کی چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر عورتوں کو پڑھنے لگ جائیں، مردوں کو کم ہی عادت ہوتی ہے غیبت کرنے کی، یہ خصوصاً جو کیریکٹرسٹک ہے، یہ جو فیچر ہے، یہ عورت میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی بندیوں، میری ماؤں بہنوں، پلیز اگر آپ اپنی زبان کو یوز اچھے کام میں کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے آخرت میں، کل کو اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اعمال نامہ کھلے گا حساب لیا جائے گا، آپ نے کس کس کو تکلیف دی اور کس کس نے آپ کو دی وہ بھی دیکھا جائے گا، لیکن آپ کی وجہ سے کس کس کو ہوئی ہے۔ اگر آپ کے ہوش میں، آپ کے ذہن میں ایسا کوئی بھی ہے جس کو آپ نے تکلیف دی ہے، آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ایسے کڑوے بول بولے ہیں، معافی مانگ لیں، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آپ، بالکل چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، میں آپ کو کہتی ہوں آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ معافی مانگ لیں تاکہ سامنے والا آپ کو اسی دنیا میں معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگے، رب العالمین سے معافی مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ معافی نہ مانگے، وقت گزر جائے، سانسیں رک جائیں اور ملاقات سیدھے میدان حشر میں ہو، بہت سختی ہو جائے گی۔ جب اعمال نامہ کھلے گا ہمارے پاس، آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی جرت ہوگی کہ ہم بول پائیں، کہ ہم جواب دے پائیں؟ ایک ایمان والے کو بہت بڑا فائدہ ہے، چاہے وہ بورن مسلم ہو، چاہے وہ ریورٹڈ ہو۔ ایمان والا مسلمان، سچا مسلمان، ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہے کس بات کا کہ ہمیں پتہ ہے مر کر اٹھ کر جواب دینا ہے، جو کہ جنرلی باقیوں کو نہیں پتہ ہے۔ یہ صرف ہم ایمان والوں کو پتہ ہے، اور ہمیں کتنا یقین ہے یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے۔ سدھر جائیں، نیت کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، استغفار پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس زبان سے جو بھی غلطی ہوئی ہے، جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، کبھی کسی کو اگر تکلیف دی ہے جانے انجانے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف عطا کرے، اللہ ہمیں معافی دے دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ زبان چلانا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، بات نکل گئی آپ واپس نہیں لے سکتے۔ آپ نے تانا مار دیا، تکلیف پہنچ گئی سامنے والے دل کو، آپ پھر جتنا مرضی اسے دھونے کی کوشش کریں، اس وقت صفائیاں دیں، سامنے والا نہیں مانتا ہے۔ جب تکلیف ہو جاتی ہے شاید سامنے سے مسکرا دے، لیکن دل کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ ہی سمجھتا ہے پھر، یا وہ انسان جس کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ اگر جو غیبت کی عادت ہے ہم فیمیلز میں ہوتی ہے، یہ سچ بات ہے کہ فیمیلز میں ہی ہوتی ہے یہ زیادہ تر، تو پلیز پلیز اس عادت سے دور ہو جائیں، اس عادت کو چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ کا زیادہ بات کرنے کا دل کر رہا ہو، یوں فضول کی باتیں، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں۔ ایک تو آپ کو وقت اچھی چیز میں گزرے گا، دوسرا آپ کو ثواب ملے گا، آپ اپنی آخرت کے لیے کتنی ساری چیزیں جوڑ رہے ہوں گے جو کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جلد حاضر ہوں گی ویڈیو اگلی لے کر۔ ایکچولی اب میں ایک سیریز بنانے جا رہی ہوں کہ بہتر پیرنٹ کیسے بنے۔ ایز اے مدر، میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں الحمدللہ، تو جو میں نے اپلائی کیا ہے اپنی زندگی میں وہی ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اسپیشلی ویڈیو سسٹرز کے لیے، مدرز کے لیے، یا جو شادی جن کی ہونے والی ہے، یا جن کو جو شادی ہو چکی ہے اور ماں بننے والی ہیں، گرلز، ٹین ایج لڑکیاں۔ آئی ووڈ لو ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور جو میرا ایکسپیرینس جس نے مجھے بہت بینیفٹ کیا ہے آپ کو بھی بینیفٹ کرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو